میرے بھائیوں، آج کے خطبے میں جس عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہستی ساری امت میں انہیں افضل ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور بعثت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کا شرف حاصل ہے۔ 23 سالہ دور نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کا تمغہ امتیاز حاصل ہے۔ امام المجاہدین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کا فخر حاصل ہے، جنہیں وفات کے بعد بھی امام الانبیاء کے ساتھ تدوین کا شرف حاصل ہے، اور وفات رسول کے بعد غمناک موقع پر امت کو سنبھالا دینے کا شرف حاصل ہے۔ انکار زکوٰۃ اور ارتداد کے فتنے کی سرکوبی کی سعادت حاصل ہے۔ وہ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرمایا کہ میرے نبی کے ساتھ رہے غار میں، فرمایا الا تنصروہ، کہ اے لوگو اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرتے ہو تو سن لو، فقد نصرہ اللہ، اللہ نے تو اس وقت بھی مدد کی تھی اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے انہیں اپنے علاقے سے نکال دیا تھا، تو اب بھی وہ مدد کر سکتا ہے۔ ثانی اثنین، یہ دو میں سے دوسرے تھے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حضرت ابو بکر صدیق، اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، آپ اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ غار سے مشرکین کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، وہ سمجھے کہ اب ہم پا لیے گئے، اب ہم پکڑے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دلاسا دیا، تسلی دی کہ غم نہ کر، ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ سورہ توبہ میں اللہ نے خاص طور پر نبی کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا غار میں ساتھ دینے کا ذکر فرما دیا۔ آپ کا نام عبداللہ اور والد عثمان، کنیت ابو بکر، اور آپ کے دو لقب ہیں، ایک صدیق اور ایک عتیق، اور یہ دونوں لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مرحمت فرمائے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے احد پہاڑ پر۔ تو کیا ہوا کہ احد پہاڑ ہلنے لگا، تو آپ نے ایک جملہ بولا، اسبت احد، اے احد ٹھہر جا، ثابت رہ،
فإنما عليك نبي وصدیق وشہیدان، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب دیا۔ ایک اور موقع پر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، بے شک آپ کو اللہ نے آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ عتیق آزادی حاصل کرنے والا، یعنی آگ سے اللہ نے آپ آزاد کر۔ تو یہ عتیق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا لقب۔ قوم میں آپ کی دور جاہلیت میں بھی مقبولیت تھی۔ اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس خطے کا سردار ابن دغنہ وہ آپ سے ایک دفعہ کہنے لگا حضرت ابوبکر صدیق سے رضی اللہ تعالی عنہ، انک تکسب المعدوم، بے شک آپ ضرورت مندوں کے لیے کمائی کرتے ہیں، وتصل الرحم، رشتوں کو جوڑنے والے معاملات کرتے ہیں، وتحمل الکل، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، بخاری کی یہ روایت کہ آپ حق کی مشکلات میں مددگار ہوتے ہیں۔ تو یہ ابن دغنہ نے دور جاہلیت میں آپ کے بارے میں کہا تھا۔ محض اتفاق ہے کہ جب آپ پر پہلی وحی اتری تو آپ گھبرا کر گھر آئے تو حضرت خدیجہ نے کچھ صفات آپ کی بیان کی، وہ بھی بعین ہی یہ محض اتفاق ہے کہ انہی الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حضرت خدیجہ نے بھی بیان فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عہد جاہلیت میں نہ کبھی آپ نے شراب پی اور نہ کبھی بتوں کی پوجا کی، کبھی بھی یہ فضول کام نہیں کی۔ ایک مرتبہ ایک مجلس میں آپ نے، لوگ بیٹھے تھے، فرمانے لگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے ما سجدت للصنم قط، میں نے آج تک کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ وذالک لما ناہضت الحلم، اور ایک موقع پر جب میں بلوغت کی اس عمر کو پہنچا، اخذنی ابو قحافہ بیدی، میرے والد ابو قحافہ نے میرا ہاتھ پکڑا، فانطلق بی الی مخدع، مجھے بت کدے میں لے گئے، بت خانے میں لے گئے، فیہ الاسنام، جس میں بہت سے بت رکھے ہوئے تھے۔ فقال علی، مجھ سے کہنے لگے ہذہ آلہتک، یہ ہیں تمہارے معبود، الشم العوالی، جو بہت عظمت اور رفعت والے ہیں، وخلانی وذهب، مجھے وہاں چھوڑا اور چلے گئے۔ آپ فرماتے ہیں فدنوت من الصنم، میں ایک بت کے قریب گیا، وقلت انی جائع فاطعمنی، میں نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، کوئی کھانا تو کھلا دو۔ فلم یجبنی، اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ فقلت انی عار فاکسنی، مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، مجھے کپڑے دے دو۔ فلم یجبنی،
اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ الصَّخْرَةَ فَخَرَّ لِوَجْهِهَا، میں نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور اس کے منہ پر مار دیا اور وہ چہرے کے بل نیچے گر. تو کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی، سجدہ نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو نبوت ملی تو دعوت کے لیے مردوں میں سب سے پہلا چناؤ، پہلا انتخاب آپ کا حضرت ابو بکر صدیق کا تھا رضی اللہ تعالی عنہ. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آپ بہترین اخلاق اور بہترین کردار کے مالک تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت سے پہلے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی دوستی بھی تھی. تو آپ نے سب سے پہلی دعوت حضرت ابو بکر صدیق کو دی اور فرمانے لگے انی رسول اللہ و نبی، میں اللہ کا رسول اور اس کا نبی ہوں. بعثنی اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا، وہی عبادت کے لائق. ولا تعبد غیرہ، تو بھی اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کیا کر، اور اسی کی اطاعت پر قائم رہو. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سنتے ہی مسلمان ہو گئے، آپ کی نصرت اور حمایت کا اعلان کر دیا، اور آپ سے آپ کی مدد کرنے کا اعلان کر دیا، وعدہ کر دیا. آپ نے ایک موقع پر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ بعثنی الیک، اے لوگو، اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، مبعوث کیا. فقلتم کذبت، تم نے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے. وقال ابو بکر صدق، اور جب میں نے ابو بکر سے کہا تو اس نے فوراً کہا کہ آپ نے سچ کہا. وواسانی بنفسہ ومالہ، اس نے اپنی جان سے، اپنے مال سے میری داد رسی کی ہے. فہل انتم تارکو لی صاحبی، کیا تم میری خاطر میرے اس ساتھی کو اذیت دینے سے باز آ سکتے ہو؟ یعنی لوگ جب آپ کو، حضرت ابوبکر صدیق کو تکلیف پہنچاتے، تنگ کرتے، تو آپ یہ بات بیان فرماتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل اپنی امت پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ اسلام کے پہلے بے باک خطیب ہیں. اسلام کے پہلے بے باک خطیب. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب صحابہ کرام کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا کہ اے اللہ کے نبی آپ دعوت کو عام کر دیں، عوام الناس میں دعوت دیا کریں، علانیہ دعوت دیا کریں. آپ نے فرمایا یا ابو بکر انا قلیل، ابو بکر ابھی کم ہیں، ہم تھوڑے ہیں، ابھی ہم طاقت میں نہیں ہیں. بس ان کی خواہش تھی کہ دعوت کو علانیہ کیا جائے. چنانچہ یہ باہر نکلے تبلیغ کے لیے. مسلمان تھوڑے سے تھے، وہ اپنے کافر قبیلے کے ساتھ موجود تھے،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دعوت شروع کر دی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، لیکن مشرکین سب مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خوب زد و کوب کیا۔ عتبہ بن ربیعہ نے آپ کے چہرے پہ شدید ضربیں لگائیں اور بری طرح روندا۔ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ بھاگے آئے اور انہوں نے آ کر چھڑایا، اور آپ کی جب حالت دیکھی کہ بہت نازک ہے، کہنے لگے اللہ کی قسم اگر ابو بکر فوت ہو گئے تو ہم عتبہ کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو قتل کر دیں گے۔ تو جیسے ہی آپ کو ہوش آئی، آپ نے فوراً پہلا سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، آپ کس حال میں؟ یہ لوگ جو قوم کے چھڑانے آئے تھے ناراض ہو گئے کہ ہم تیری خاطر یہاں تمہیں چھڑانے آئے ہیں اور تمہیں رسول اللہ کی فکر لگی ہوئی ہے۔ وہ ناراض ہو کر چلے گئے۔ والدہ نے علیحدگی میں بات کرنے کی کوشش کی تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ وہ بولی اللہ کی قسم مجھے کچھ معلوم نہیں، آپ جائیں ام جمیل بنت خطاب کے پاس، جا کر ادھر سے خیریت دریافت کریں۔ اور وہ ساتھ آئیں اور آپ کی حالت بہت اذیتناک تھی۔ اس حالت کو وہ دیکھ کر ام جمیل چیخ اٹھیں اور کہنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ضرور انتقام لے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق پھر پوچھتے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا ابن ارقم کے گھر میں۔ تو آپ نے کہا، حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فَإِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ، اللہ کی قسم مجھ پر لازم ہے کہ ان لا اذوق طعاما، نہ میں کھانا کھاؤں گا، ولا اشرب شرابا، نہ میں کوئی پینے کی چیز پیوں گا، او آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ پہنچ جاؤں۔ یہ محبت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نڈھال ہیں، زخموں سے تکلیف میں ہیں، پھر بھی فکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں۔ جب رات گہری ہو گئی، پرسکون ہو گئی، تو یہ دونوں خواتین، والدہ اور ام جمیل بنت خطاب، یہ دونوں خواتین آپ کو سہارا دے کر رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں لے گئے۔ آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بوسہ دیا حضرت ابوبکر صدیق، اور آپ کی حالت دیکھ کر رقت طاری ہو گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے بے ابی امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے رسول، انت لیس بی باس الا ما نال الفاسق من وجہی، مجھے اور کوئی تکلیف نہیں سوائے اس بدبخت نے جو میرا چہرہ کچل دیا ہے، اس کے علاوہ مجھے اور کوئی تکلیف نہیں۔ وَهَذِهِ أُمِّي بَرَّةٌ، یہ میری ماں میرے ساتھ نیکیاں کرتی ہے، بڑی مشفق اور مہربان ہے۔ وَأَنْتَ مبارک، اور آپ بھی بہت برکتوں والے ہیں، خیر و برکت کے منبع ہیں۔ فَادْعُوهَا إِلَى اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کو بھی دعوت دیں، اللہ کی طرف بلائیں۔ وَادْعُوا اللَّهَ لَهَا، اس کے لیے دعا کریں
ان یستنقذھا بک من النار، کہ آپ کی وجہ سے میری والدہ کو اللہ آگ سے بچا دے، یعنی وہ مسلمان ہو گئے۔ تو آپ نے اسی وقت ہاتھ اٹھایا اور ان کے لیے دعا کی، اسی وقت وہ مسلمان ہو گئے، اسی وقت اللہ نے ان کو اسلام سے نواز دیا۔ آپ کو دین اسلام کی دعوت کا بہت شوق تھا، آپ چاہتے تھے کہ جو دعوت مجھ تک پہنچی ہے یہ سب تک پہنچ جائے۔ ایک یہودی کو دعوت دی، وہ عالم تھا، وہ مذاق اڑانے لگا، اللہ کا مذاق اڑانے لگا، کہنے لگا لو جی اللہ ہم سے مانگتا ہے، اللہ محتاج ہے اور ہم امیر ہیں، اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے زوردار تھپڑ دے مارا تو وہ عالم اللہ کے نبی کے پاس آ گیا، کہنے لگا جی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے ساتھی نے مجھے ناجائز تھپڑ مارا۔ تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلا کر پوچھا کہ ما حملک علی ما صنعت، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو آپ نے بتایا، حضرت ابوبکر صدیق نے، یا رسول اللہ اس نے اللہ کی گستاخی کی، اللہ کے بارے میں نازیبا الفاظ بولے تھے۔ وہ کہنے لگا بالکل نہیں جی، اللہ کی قسم بالکل نہیں جی، جھوٹ، انکار کر دیا۔ اللہ نے آیتیں اتار دیں، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، اللہ نے یہ بات سن لی۔ گویا اللہ نے حضرت ابوبکر کی تائید میں یہ آیت اتار دی کہ میرے نبی کا ساتھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ راز نبوی کی حفاظت کرنے والے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی راز کی بات ہوتی تو آپ اس کی حفاظت۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خامند غزوہ بدر میں شہید ہو گئے۔ اب جب وہ شہید ہو گئے تو حضرت عمر کی بیٹی تھی، انہوں نے حضرت عثمان سے بات کی کہ تم رشتہ لے لو حفصہ کا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اور پھر حضرت عمر نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ تو حضرت عمر کو بہت غصہ تھا کہ چلو عثمان نے انکار کر دیا، واضح تو کر دیا، تو ابو بکر نے خاموشی اختیار کر لی۔ خیر کچھ ہی دیر گزری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیج دیا حضرت حفصہ کے لیے۔ پھر بعد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حضرت عمر سے کو بتایا کہ دراصل میں نے سن لیا تھا کہ اللہ کے نبی نے حضرت حفصہ کا ایک مرتبہ ذکر فرمایا تھا، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کے راز کی بات میں آپ تک، اللہ کے نبی کی راز کی بات آپ کو بتاؤں، اس لیے میں خاموش ہو گیا تھا۔ یعنی اس حد تک آپ محتاط رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر کرنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تکبر سے بری قرار دیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنائی، من جر ثوبہ خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، کہ جو تکبر کی وجہ سے اپنی چادر شلوار کو ٹخنوں پر ڈال کے رکھتا ہے تو اللہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ تو جب یہ
بات بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ ان احد شقیہ یسترخی، میری چادر کے ایک پلہ لٹک جاتا ہے، پیٹ ذرا بڑا تھا تو وہ لٹک جاتا ہے، تو آپ نے فوراً آپ کو تکبر سے بری قرار دیا، فرمایا انک لست تصنع ذلک خیلا، تم اگر ایسا تم سے ہوتا ہے تو یہ قطعاً تکبر کی وجہ سے نہیں ہوتا، یعنی گویا آپ کے اندر تکبر بالکل نہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولا، فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، اگر مجھے کسی وقت کوئی دوست خلیل گہرے دوست کو کہتے بنانے کی ضرورت ہو، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرَ خَلِيلًا، تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناؤں۔ دراصل وہ آپ کے خلیل تھے ہی، لیکن آپ کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ جب مسجد نبوی کے طرف کھلنے والے کئی دروازے لوگوں نے اپنے گھروں کے مسجد نبوی کی طرف رکھے ہوئے تھے کہ آسانی سے گھر سے نکل کر مسجد پہنچ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لا یبقین فی المسجد خوخہ، کوئی دروازہ کوئی کھڑکی مسجد نبوی کی طرف کھلی نہ رہے، سب بند کر دو، الا خوخۃ ابی بکر، سوائے ابو بکر کے کھڑکی کے، باقی سب بند کر دی جائے۔ بخاری کی یہ روایت، یعنی یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو بکر سے محبت کہ آپ نے ان کی کھڑکی بند نہیں کروائی۔ پھر مختلف موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ، حضرت ابو بکر صدیق اپنی جگہ پر بات کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کو کا نام لیا اپنی جگہ پر۔ کئی موقعوں پر ایک عورت آئی اور آپ نے فرمایا کل آنا، تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ اگر آپ کل نہ ہوں تو پھر میں کس کو ملوں؟ ان لم تجدینی، آپ نے فرمایا اگر تو مجھے نہ پائے فاتی ابا بکر، تو ابو بکر کو مل لینا۔ یعنی یہاں سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ نے اشارتاً کہا کہ میرے بعد خلیفہ جو ہیں وہ ابو بکر ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت خراب تھی، نماز کے لیے پڑھانے کے لیے آپ نے حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ سن رہی تھی، حضرت عائشہ فرمانے لگی یا رسول اللہ میرے والد کا دل بہت نرم ہے، آپ کے مصلی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھانا انہیں مشکل ہو جائے گا، آپ کسی اور سے کہہ دیں۔ آپ نے فرمایا میں نے کہا نا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھا، یعنی آپ نے اصرار فرمایا، چنانچہ انہوں نے نماز پڑھائی۔ یہ بھی ایک اشارہ تھا کہ آپ کے بعد اگر کوئی خلیفہ بن سکتا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی کہ آپ سے پوچھا گیا ای الناس احب الیک، کہ اے اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ لوگوں میں پسندیدہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ۔ تو وہ کہنے لگے نہیں مردوں میں، تو آپ نے فرمایا ابو بکر اور عمر، یعنی یہ دو نام لیے ابو بکر اور عمر، یعنی گویا
حضرت ابو بکر اور عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین شخصیات. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنائی. فرمایا کہ جو نمازی ہوں گے، جنت کے 8 دروازے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر اچھے عمل کرنے والے کو اس کے لیے ایک دروازہ مخصوص کر رکھا ہے. تو آواز آئے گی کہ اے نمازیو ادھر سے آؤ، اس دروازے سے داخل ہو. اور ایک باب الجہاد ہے، جہاد والوں سے کہا جائے گا اے جہاد والو ادھر سے آؤ. اور باب الصدقہ، ایک صدقہ دینے والوں کا دروازہ ہے جنت کا، انہیں اس دروازے سے بلایا جائے گا. ایک دروازہ روزے داروں کا ہے، باب الریان، انہیں اس دروازے سے بلایا جائے گا. تو حضرت ابو بکر صدیق سنتے رہے، فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا کہ جسے ہر دروازے سے آواز دی جا رہی ہو کہ ادھر سے آؤ، یہ تمہارا دروازہ ہے. تو آپ نے فرمایا نعم، ہاں، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ یا ابا بکر، ابو بکر مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہو. کتنی بڑی سعادت کی بات. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ نثار کرنے والے تھے. جب ایک موقع پر جنگ کی تیاری کے لیے مال جمع کرانے کا وقت آیا تو ہر کوئی اپنے گھر سے کچھ لایا. حضرت عمر آدھا سامان لے آئے، گھر کا آدھا لے آئے. حضرت ابو بکر صدیق سارا ہی اٹھا کر لے آئے. اور کسی نے پوچھا گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ ماں اب کئی تلے اہلی کا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ قال اب کئی تو لہم اللہ و رسول، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا. یعنی سارا سامان لے آئے. تو حضرت عمر اس موقع پر فرمانے لگے کہ لا اسابقک الی شیء ابدا، میں آپ کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. ایک شاعر نے بڑی زبردست کچھ شاعری میں باتیں کی ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ وہ میں آپ کو سنا دوں. وہ افضل البشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت و جانے وفا ہے. رسالت کے قدموں میں رکھ دے وہ لا کر، چلے گھر کا گھر وہ اپنے سر پر اٹھا کر. صداقت کا پے کر سمندر وفا کا، وہ غمخوار پہلا رسول خدا کا. نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، نبی سے وہ ہر دم وفا کرنے والا. وہ جب بھی خدا سے دعا مانگتا ہے وہ اپنے لیے بس مصطفیٰ مانگتا ہے. نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے، جہاں پر نبی ہے وہ اب بھی وہیں ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.